پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آ جاتا ہے کہ جو زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح تھا، اور وہ زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتانا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑیں. بیسیکلی یہاں پر ایک جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو کلچرل نارمز ہے نا ان کو توڑنا. اب دیکھیں ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو خواتین کا آتا ہے جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش نہیں کر پاتے، وہ یہ ہے بہت سے جو کلچرل نارمز ہیں خاندان کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، معاشرے میں بنے ہوئے ہیں، جو دین میں کسی طرح سے بھی وہ فٹ ان نہیں ہوتے، لیکن بس بتا دیا جاتا ہے کہ دس از اے بیہیویئر آف اے فیمیل، دس از اے بیہیویئر آف اے میل. اس میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دین کو پڑھتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ مرد اور عورت کو برابر ہی کھڑا کیا گیا ہے. ہاں پھر اس کے بعد ان کی جاب ڈسکرپشنز آ جاتی ہیں کہ جی ایک مرد کو یہ ایریاز کو دیکھے اور ایک عورت جو ہے ان ایریاز کے اوپر کام کرے. لیکن اس میں جو کلچرل نارمز کو نہیں نا توڑا جاتا اور کیا جاتا تو ان کے لیے سٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ پھر گھبرا جاتے ہیں لوگ. وہاں پہ پھر جو فیصلے کرنے چاہیے نا ان میں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اگلا کانسیپٹ آتا ہے کہ انٹیگریٹو سوسائٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 55 جو آ رہی ہے اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ جو آپ کے محرم رشتہ دار ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں، ان کے ساتھ آپ کا جو ہے ایک تعلق ہو، بلکہ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے نا وہاں پر جہاں پہ اپنے محرم رشتہ دار بن جاتے ہیں، چاہے وہ جو شادی سے پہلے ہیں اور شادی کے بعد ہیں. لیکن یاد رکھیے گا سورہ نور کی آیات میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان تمام معاملات میں جو ایک محتاط رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی چاہے محرم رشتہ ہے لیکن اس میں ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بہت فیشن کرنے والے ہیں. آج کل کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ گانے سن رہے ہیں، ناچ گانا بھی خود کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کوئی ڈرگز لے رہے ہیں یا کوئی اور ایسی باتیں ہیں، تو وہاں پر اب ہمیں اس محرم رشتے میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی. یا جیسے والد ہیں اور جو ینگ بھائی ہے اس کے سامنے احتیاط کا نیچر جو ہوتا ہے پھر وہ فرق ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک عورت کو جو ایک اور امپورٹنٹ میسج دیا گیا ہے کہ جب آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر آپ کے پاس پھر ایک شیلڈ ہونی چاہیے، فردر اپنے آپ کو پروٹیکشن کی طرف لے کر جانا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں آیت نمبر 59 آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آ رہی ہے. اس میں جو ہے یہ کیا بتایا گیا ہے، یا ایھا النبی، اور یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے نبی کل ازواجکا، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور تمام مسلمان عورتوں سے، اہل ایمان عورتوں سے. دیکھیں ہمارا بھی ذکر ساتھ ہی آ گیا کہ وہ اپنی فیملی ممبرز کو بھی بتائیں اور تمام ان عورتوں کو بتائیں جو صاحب ایمان ہیں. کیا بتائیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو یہ بتایا جائے کہ اپنے اوپر اپنے جلباب کو ڈال لیں. یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے نا اوپر سے ڈالنے کا یہ آ رہا ہے، یدنین علیہن. اس کا مطلب یہ ہے جیسے اوپر سے ڈالنا، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوں گے تو اوپر سے ڈالنا کیا ہوگا؟ کیا آپ کوئی کسی سلیکٹڈ پارٹ کے اوپر ڈالیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہے، آپ اوپر سے پور کرتے ہیں پانی اور وہ پوری باڈی پہ سر سے لے کے نیچے تک آتا ہے. تو اسی طرح سے کانسیپٹ یہ ہے کہ جی وہ کچھ جلابیب لیں، یعنی کہ کچھ چادریں لیں، بڑی چادر لیں اور اس کو اس طرح سے ڈالیں جو اوپر سے لے کر نیچے تک ان کو کور کر لے. پہلی بات تو جلباب کو سمجھنا ہے کہ یہ کون سا لباس ہوتا ہے جو فوق الخمار ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو ہیڈ کور کیا ہوا ہے اور اگر میں نے باڈی نہ بھی فردر کور کی، میں نے کھلے ڈھیلے لباس پہنا ہوا ہے. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. بات ہمیں یہاں پہ کلیئرٹی سے بتائی جا رہی ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایک ایکسٹرا چادر جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالی جائے. اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چادر، کچھ لوگ تو چادر ہی لیتے ہیں لیکن کانسیپٹ اس کو تھوڑا سا لوگوں نے ماڈیفائی کر لیا ہے، جو پریکٹیکل بنا لیا ہے کہ ایک آؤٹر کورنگ ہوتی ہے ڈریس کے اوپر، اس کو ہم جلباب کہہ دیتے ہیں. اور وہ جو کانسیپٹ تھا کہ سر کے اوپر سے آئے اس کے لیے ایک نقاب پہن دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں جس میں جب پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اچھا پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو اس زمانے میں جو خواتین تھیں وہ کیا کرتی تھیں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے یہ حکم آیا تھا، اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت دیکھا انہوں نے کہ جو مدینہ تھا اس میں ہر گھر میں لگتا تھا کوئی روشنی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے. تو جب آپس میں بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جی کیونکہ یہ آیات اتری ہیں تو اب صبح خواتین نے کیونکہ مسجد فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے تو وہ اپنے گھروں میں اپنی وہ چادریں سی رہی ہیں تاکہ وہ اب ہم اوپر اوڑھ کر مسجد میں جائیں.
یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کل ہم آ کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث کریں گے، پوچھیں گے اس کی کیا ضرورت ہے، اپنا کوئی لباس آ کے یہ ازواج مطہرات کو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ تو ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، یا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، یا مرد کیوں نہیں یہ کام کرتے. نہیں، انہوں نے سمپلی سنا کہ آیت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، تو اب ہم نے اس طرح سے کور کر کے آنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پھر میں نکلوں گی نہیں گھر سے. وہ فجر کی نماز کے لیے نکل کر آ رہی ہیں. یعنی آپ امیجن کریں ہاؤ بولڈ اینڈ ڈیئرنگ دے ور کہ جی اب ہم نے نماز کے لیے نکلنا ہے تو اب ہم نے یہ کام کر کے جانا ہے. پھر یہ کہ یہاں تک آتا ہے کہ بھئی انہوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ بھئی ایک آنکھ جو ہے نا وہ صرف نظر آئے، یعنی اس کی لیمیٹیشنز بھی انہوں نے بعد میں ڈسکس کی. لیکن اب دیکھیں کہ جتنی بھی رولنگز ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھی ہیں اور سورہ الاحزاب میں بھی اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ایکسیپشنز بھی آتی ہیں. جیسے اب وار یا بیٹل فیلڈ سچویشن ہے تو اس میں مے بی اس طرح کی کورنگ نہ ہو سکے. یعنی کورنگ تو آپ پھر بھی پوری رکھتے ہیں، آپ اپنا جلباب بھی پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایک وہ سپاہی بھی تو پورا ڈریس پہن کے جاتا ہے نا. لیکن اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس میں گنجائش ملتی ہے، یا نیچرل کلیمٹی ہو گئی ہے. اس میں دیکھیں کئی دفعہ لوگ اپنے دوپٹے تک چھوڑ کے باہر بھاگتے ہیں، آگ لگ گئی ہے، خدا نہ خاصہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا. اب وہاں پہ ہم یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ ایک خاتون جو ہے وہ پہلے اپنا پورا گیٹ اپ ٹھیک کرے. لوگ اکثر اوقات حج اور عمرے کی مثال دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ فیس کورنگ کے لیے، تو پھر وہاں پر کیوں نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اٹس اے ڈفرینٹ سچویشن. لیکن وہاں پہ بھی یہ یاد رکھیے گا کہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنا فیس نہ کور کریں. ہاں وہ سلا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا، اور اس کی بھی وجہ یہ کہ وہاں پہ ایک تو اتنا رش اور سب کچھ، اور وہاں کی نیڈ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. پھر ایمرجنسیز کے ٹائم میں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ میں بھی لوگ کہتے ہیں اچھا وہاں پہ بھی تو وہاں تو بالکل بے لباس ہوں گے، تو یہ کیا کانٹرڈکشن ہے؟ کانٹرڈکشن نہیں ہے، ان کے ساری رولنگ کو صحیح طرح سمجھنا چاہیے. پھر اگلا کانسیپٹ جو آتا ہے وہ آئیڈینٹی کا ہمیں دیا گیا ہے. یہاں پہ اسی آیت میں جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس وجہ سے ہے تاکہ یہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ نہ ستائی جائیں. یہاں پہ بھی لوگ اب اس کو ایک اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کیوں پہچانے جانے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت مسلمان ہے؟ اس کی وجوہات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پہلی وجہ تو جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہی بات ہے کہ بھئی کسی کو سلام کرنا ہے. مسلمان کا حق ہے نا کسی کو سلام کرے. ہر ایک کو تو نہیں ہم سلام کر سکتے، ہاں گریٹ کر سکتے ہیں، سلام نہیں کر سکتے. ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی اچھی فیلنگ دیتا ہے. میرے ساتھ اسلام آباد میں ایک دو دفعہ ہوا ہے کہ میں کہیں پہ کوئی شاپنگ کر رہی تھی اور اسی طرح ایک نقاب میں خاتون آئی اور انہوں نے مجھے سلام کیا، تو میں نے جواب دیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ آئی ڈڈ ناٹ ریکگنائز یو، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو مجھے مسکرا کے کہتی ہیں میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ ایک مسلمان عورت ہیں. یعنی مجھے وہ اتنا اچھا لگا اس وقت کہ اس نے مجھے اس طرح سلام کیا. اسی طرح آپ کہیں باہر ٹریول کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو مسلمان عورت نظر آتی ہے تو وہ آپ کو سلام کرتی ہے اور آپ سے پوچھتی ہے. آپ ایک پہچان ہے، ایک ہر ایک کی ایک ہوتی ہے. دوسرا یہ فیونرل کے لیے، فرض کریں کوئی ایسے ڈیزاسٹر میں آپ کہیں پہ بھی ہیں، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کے لباس سے فوراً آپ پہچان لی جاتی ہیں کہ جی ایک مسلمان عورت ہے، اور اس کو ظاہر ہے پھر ہمیں کہاں پہ بھیجنا ہے. ادروائز تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور کتنا کتنا اس میں جو ہے وہ ٹائم لگے. پھر اسی طرح حلال اور حرام رولنگز کا بھی فرق آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلباب آپ کو بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے. لوگ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کام کرنے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. مرد حضرات بھی محتاط ہو جاتے ہیں. میں نے تو بہت زیادہ فرق محسوس کیا. یعنی اس وقت جب میں پریکٹسنگ نہیں تھی، اور اب جب کہ میں اپنی پریکٹسنگ دین کے مطابق کیا، میں تو اتنا کہتی ہوں وداؤٹ ایگزیجریشن زمین آسمان کا فرق ہے کہ مردوں کی ڈیلنگ آپ کے ساتھ کیسی ہو جاتی ہے. ہاسپٹل میں اپنے دیکھتی ہوں، میری کئی اوور ایئرز مجھے کتنی خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ کو وہ اپنے آپ کو کیسے کورڈ رکھتی ہیں اور تمہیں بھی اب کور رکھنا چاہیے. یعنی وہ بہت اچھی طرح وہ مجھے بتاتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہسبینڈ ہمیں یہ بات کہہ رہے تھے. تو حجاب کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ بیسیکلی ہم اگر اس کو اوور آل اب تھوڑا سا سمیٹ لیں، دیکھیں ایک لباس ہوتا ہے، پھر ایک جب ہم انڈور میں ہیں تو اب ہم نے اپنے سطر اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر جب ہم نے باہر جانا ہے تو اب ہم نے ایک آؤٹر کورنگ کا خیال رکھنا ہے. شروع ہم نے لباس سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں سے وٹ ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار می. سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے نا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس ہمیں دیا اس لیے کہ ہمارے باڈی پارٹس کو کور کرنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے.
اور ساتھ کہا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، لیکن تقوی کا لباس بہترین ہے. یعنی کچھ لوگ بڑا خوبصورت لباس پہنتے ہیں لیکن اپنی باڈی کو اتنا زیادہ ایکسپوز کر لیتے ہیں، یا یہ کہ خوبصورت لباس پہنتے ہیں اس سے ایکسپوز کر لیتے ہیں. تو تقوی نہیں جب تک ہوگا انسان کے اندر، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا چیز نہیں پسند، میں نے کتنا اپنا ایکسپوجر دینا ہے، کتنا نہیں دینا، تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ ہم کیا کریں، اس سے کوئی اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. تو خوبصورت لباس پہنیں. ریشہ کہا گیا جیسے پر ہوتے ہیں برڈز کے، کلرفل پہنیں، انجوائے کریں. لیکن اب اس لباس میں کیا ہے، سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 پریکاشنز ہمیں بتائی گئی ہیں. اتنا ہو کہ جسم کے ساتھ آپ کے لگا ہے، یا ایسا لباس ہے جو آپ کی باڈی کو ریویل کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ ایکسٹریویگنس نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، ماڈسٹ ہونا چاہیے، اور ہم شو آف کرنے کے لیے لباس نہ پہنیں. تو لباس ہماری پوری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. شیطان کا بہت بڑا رول ہے، اسی لیے یا بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا گیا، کیونکہ شیطان نے تو لباس اتروایا تھا، اور وہی ہمیں ابھی تک کہتا ہے کہ لباس اتارو. پھر ہمیں وہ رولنگز بتانے چاہیے کہ مرد کا لباس، عورت کا لباس، مرد کا سطر، عورت کا سطر. ایک چین ریئیکشن کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کے لباس میں آپ محتاط ہو جاتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی آپ اگلی چیزوں میں بھی محتاط ہو جائیں گے. کنٹراسٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر سے تو ایسا لباس پہنے کہ ایک عورت کے سامنے بیٹھتے ہی شرم سے نگاہیں جھک جائیں، اور جی باہر آپ بالکل جلباب پہن رہے ہیں یا بہت اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں. کسی نہ کسی لیول پہ ماڈسٹی ہر جگہ پہ آپ کی نظر آتی ہے. تھوڑی سی میں آپ کو سلائڈز دکھاؤں گی. تو یاد رکھ لیں کہ حجاب یا جلباب یا جو بھی ہم کہتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے، کہ ایک ہمارا سمبل ہے، ایک ہماری پہچان ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ پوری سوسائٹی کو ماڈسٹ بنانے کے لیے ضروری ہے. ہمارے درجے کو بڑھاتا ہے، ہمیں لبریٹ کرتا ہے، ہمیں سیکیورٹی دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، پوری سوسائٹی کو سیف گارڈ کرتا ہے. مختلف طرح کے لباس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، کیا یہ ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. اس میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جلباب نہیں پہنا باہر جاتے ہوئے نا، سوچا کہ میرا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں لباس تو ڈھیلا ڈھالا ہے، لیکن ایک تو وہ جلباب اوپر نہیں ہے، بالکل اٹریکٹیو بھی بہت زیادہ ہے. پھر آپ کی جیولری، ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیسیولی شو کر رہی ہے. اچھا پھر آپ ایک اور پکچر دیکھیں. اس میں انہوں نے جلباب تو پہنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے اس میں اب، جی اٹریکٹیو ہے اور پتلا ہے، اتنا پتلا ہے کہ اندر سے ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. وہ ماڈسٹی کا وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ پورا نہیں کر رہا، حالانکہ پہنا ہوا ہے. اس میں کیا نظر آ رہا ہے، ہاں بال اس کے نظر آ رہے ہیں. یعنی ہم نے پہن تو لیا لیکن بالوں کو صحیح طرح سے جو ہے وہ کور نہیں کیا. ایک اور دیکھیں. اب اس میں نقاب بھی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک تو ٹائٹ ہے، نقاب پہن لیا لیکن ٹائٹ ڈریس بہت زیادہ تھا. اور کیا نظر آ رہا ہے، ہاں آئی میک اپ ہے. آئی میک اپ بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر ایک کی نظر جو ہے نا آپ پہ ٹکنا شروع ہو رہی ہے. آنکھیں اٹریکٹیو ہو سکتی ہیں، اب آنکھوں کو تو نہیں کوئی چینج کر سکتا، لیکن آئی میک اپ کتنا آپ نے کیا ہے. ایک اور جلباب آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس میں کیا نظر آ رہا ہے جی، ٹائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا اینگل ہے. اور کیا نظر آ رہا ہے جی، یہ وہ جو تبرج ہے، یعنی کہ جو اوپر ہیڈ کورنگ ہے اس کو پورا ایک بن بنا کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، جو کیمل ہمپ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اونٹ کی کوہان کی طرح، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. اور ایک اور یہ جو لباس ہے یہ کیا ہے، ان کا کہ میں تو لوز کپڑے پہنتی ہوں. ہاں جی، یہ تو حجاب ہے ہی نہیں کہ آپ نے لوز کپڑے پہنے ہیں لیکن بال بھی آپ نے اپنے کور نہیں کیے اور سب کچھ ویسے ہی ہے. اچھا اس طرح کا بھی ہمیں حجاب بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس میں کپڑے بھی بہت ٹائٹ ہیں، اور ٹائٹ کپڑوں کے ساتھ آپ نے ویسٹرن، ہاں جی بالکل ویسٹرن حجاب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں اور ساتھ آپ نے اپنا ہیڈ کورنگ صحیح کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ لباس ایسا ہے کہ وہ آپ کو صحیح لک نہیں دے رہا. پھر یہ ایک اور ہے جنہوں نے حجاب تو پہنا ہے لیکن اب پرفیومز بہت لگائے ہوئے ہیں، اس کی خوشبوئیں اٹھ کے جا رہی ہیں، اور اس میں اندر کپڑے بھی آپ کے ساتھ ساتھ سارے نظر آتے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی اس سے اٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی دیکھیں. اب آپ کو یہ اینڈ میں جو 2 نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں، ریزنیبل ہیں، لوز بھی ہیں، کور بھی صحیح کر رہے ہیں. کچھ لوگ نقاب لے رہے ہیں، کچھ لوگ نقاب نہیں لے رہے، لیکن اس میں ہاں جی سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ کس طرح سے ہم تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں. تو حجاب مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. کوئی شٹل کاک برقع پہن رہا ہے، کوئی نقاب پہن رہا ہے، کوئی اسکارف کی کوئی شکل رکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چادر لے رہا ہے. تو ہم کسی خاص ڈریس کو جو ہے نا وہ اس کو نہیں کرتے. اچھا اب اصل جو مسئلہ آ جاتا ہے نقاب میں، جو باقی کسی چیز میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، اگر آپ علماء کی بات سنیں گے، زیادہ کس پہ، نقاب پہ، کہ جی نقاب ہے کہ نہیں ہے.
تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف نقاب کے معاملے میں علماء تھوڑے سے ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ کمپلسری ہے, کچھ کہتے ہیں آپشنل ہے. لیکن تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں یہ بات بالکل پکی ہے کہ جی جہاں جہاں فتنہ ہو وہاں پہ عورت کو نقاب لینا چاہیے. اب آپ مجھے بتا دیں, اگر ہم دیکھیں کہ فتنہ کہاں کہاں نہیں ہے, مطلب آپ کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں, کیا وہاں فتنہ نہیں؟ آپ بازاروں میں جائیں, کیا وہاں فتنہ نہیں؟ آپ شادیوں پہ جائیں, کیا وہاں فتنہ نہیں؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ ہی تقریباً کوئی نہ کوئی فتنہ آ جاتا ہے جسے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اوورآل ہمیں یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ حجاب کا تعلق صرف ڈریس سے نہیں ہے, اس سے آپس کی انٹریکشن سے بھی ہے, ہوم وزٹ سے بھی ہے, رولنگز ہیں, اپنی پوری پرسنالٹی کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ ہماری مطلب ایک اوورآل ہمیں گرومنگ دیتا ہے, یہ ہمیں ریسٹرکٹ نہیں کرتا. آپ کے اندر بہت کانفیڈنس آنا چاہیے جب آپ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں کہ کتنی گرومنگ ہماری اس سے ہو رہی ہے. ہمیں نا اس پہ دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں کس سٹیج پہ ہوں. ٹھیک ہے, دوسروں کو ہم نے لیبل نہیں کرنا کہ استغفر اللہ یہ تو ایسی ہے, یہ تو ایسی ہے. ہم کسی اور کو جج کرنے کے لیے یہاں پر نہیں ہیں. ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں کس جگہ ہوں. مثلا اگر میرا لباس ہی اپروپریٹ نہیں ہے تو میں پہلے لباس کو اپروپریٹ کر لوں اور آگے بڑھتی جاؤں اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھ کے کہ یہ آپ بیبی سٹیپس لیں گے نا تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. چاہے ان بیبی سٹیپس میں ایک مہینہ لگے کہ مہینے کے اندر اندر آپ بالکل وہ آخری اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم نے جلباب بھی شروع کر دیا. لیکن پتلا دوپٹہ لیتے ہیں تو موٹا دوپٹہ لے لیں, ہاف سلیوز پہنتے ہیں تو فل سلیوز کر لیں. اگر آلریڈی سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں تو اب آپ سکارف پہننا شروع کر دیں. اگر سکارف پہن رہے ہیں تو اب آپ عبایا پہننا شروع کر دیں. اگر آپ کے بال نظر آتے ہیں لوز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ کی گفتگو اس دوران لوگوں کے ساتھ بالکل کیجول ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو چادر لینی شروع کر دیں کچھ جگہوں پہ. یعنی کچھ نہ کچھ اپنے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں. مجھے یاد ہے کہ مجھے مشکل لگ رہا تھا, مطلب میں بہت کنونس تھی شروع سے کہ حجاب بھی ہے, نقاب بھی ہے, سب کچھ ہے اور مجھے کرنا ہے. لیکن بینگ پروفیشنل اور جب آپ کو پوری فیملی سے ایک بیک لیش بھی مل رہا ہوتا ہے تو مجھے ذرا مشکل لگ رہا تھا کہ میں کیسے سٹارٹ کروں. تو میں نے اپنی ایک دوست سے ذکر کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے کرو, جہاں جہاں تم کمفرٹیبل ہونا تو وہاں پر تم نقاب لے لیا کرو اور اس سے کیا ہو جائے گا, تمہاری ایک ہیبٹ بن جائے گی. پہلے میں نے اس کو کہا کہ میں منافق تو نہیں لگوں گی کہ کہیں لے رہی ہوں کہیں نہیں لے رہی. اس نے کہا نہیں, تم سیکھ رہی ہو, اپنی نیت ٹھیک کر لو. تو میں کیا کرتی تھی, جیسے بازار جا رہی ہوں تو میں نقاب لے لیتی تھی, اور اسی طرح کوئی اپنی فیملی گیدرنگ ہے تو وہاں نقاب نہیں لیتی تھی. دل میں تھوڑا خیال آتا تھا لیکن اپنے آپ کو سمجھاتی تھی کہ نہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے ہمت دے گا کہ میں یہ بھی کر سکوں. اور پھر ہوا یہ کہ مجھے ایک کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو گیا آہستہ آہستہ وہ کرتے کرتے پبلک پلیسز پہ, اور پھر میں نے جو ہے نا آہستہ 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 اس کو بڑھا دیا. تو آپ لوگ بھی جہاں جہاں کمفرٹیبل ہوں, جیسے اپنی کلاس کے لیے آتے ہیں نا تو فل پردے میں آئیں. ہاں, پھر اس کے بعد اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور پھر جہاں آپ نہیں وہ کر پا رہے ہوتے نا اس کو بڑھاتے جائیں, وہاں پہ بھی اس کو بڑھاتے جائیں, ایکسپیرینس کریں. میں ایک دفعہ کہیں ینگ گرلز کی کلاس لے رہی تھی تو ان کو میں نے یہی سورہ نور اور سورہ الاحزاب پڑھائی, پردے کے احکامات پڑھائے. کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم پکنک پہ چلیں گے, اور میں نے ان کے لیے شرط یہ رکھی کہ سب کو فل حجاب میں آنا ہوگا اور نقاب بھی پہننا ہوگا, پریکٹس کرنا ہوگا. تو بہت سی بچیوں نے کہا ہم تو حجاب پہنتے نہیں. میں نے کہا آپ کو جتنے گاؤن چاہیے نا میں آپ کو سب لا دوں گی, آپ کو سکارفز بھی لا دوں گی, آپ کو نقاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گی. لیکن اس پارٹی کا رول ہے, یہ ڈیئرنگ پارٹی ہے, اس میں ہم نے ایسے ہی جانا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ بچیوں نے تو انکار کر دیا آنے سے, اور باقی بچیاں آئیں اور ہم نے کھانا بھی کھایا, سپورٹس بھی کی, ہم پورے پارک میں پھرے بھی, اور ان کو میں نے پورا سکھایا. مطلب آئی ٹولڈ دیم یو ہیو ٹو لیو دیٹ ایکسپیرینس ونس ان یور لائف. اور بہت سی بچوں نے کہا کہ واقعی ہمیں بہت اچھا لگا, ہم نے بہت انجوائے کیا اس کو. ہمارے یوزلی ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں, میں کنونسڈ نہیں ہوں. جو انسان قرآن نہیں صحیح طرح پڑھتا تو وہ کنونس نہیں ہو سکتا. یہ تو دیکھیں نا 22ویں پارے پہ آ کے پورا ایک ہمیں حتمی بات سمجھائی جا رہی ہے. تو اگر ہم نے شروع کے پارے پڑھے ہی نہیں اور ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی فرض نہیں ہے, وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح نہیں سمجھا ہوتا, پیئر پریشر کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا میں جاب کر رہی ہوں یا ایسا کام کر رہی ہوں, وہاں پہ پرمیشن نہیں ہوگی, تو پھر اپنے اس جاب اور اسٹیٹس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی گریجولی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جائیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایسی جگہوں پہ گئی ہوں جہاں پہ مجھے پتا تھا کہ بہت سی اتھارٹیز جو ہیں دے ہیٹ حجاب, لیکن انہوں نے مجھے کیوں ایکسیپٹنس دی کہ
جو کام میں نے کرنا تھا نا وہ ان کو لگ رہا تھا اور کوئی زیادہ نہیں کر سکے گا اچھی طرح، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کروا لیا. یا یہ کہ مجھے الرجیز ہیں تو الرجیز کے لیے آپ پیور کاٹن پہن لیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سی الرجیز کے لیے تو ڈرمیٹالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ اپنی اسکن کو کور کر کے رکھیں. کچھ لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اتار نہ دیں، وقتی جوش آئے، تو پھر اپنی کمپنی پہ کام کریں، اپنے آپ اندر سٹیبل فیکٹر زیادہ لے کے آئیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ میری شادی نہیں شاید ہوگی، گھر والے بھی بہت کہتے ہیں کیونکہ اس نے حجاب کیا ہوا ہے تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تو اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، کیا جنہوں نے حجاب نہیں لیا ان سب کو مل گیا اچھا رشتہ؟ کوئی بھی نہیں. اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا تو خوبصورتی دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس طرح کے ریزنز آتے ہیں. اللہ جب ہدایت دے گا، مجھے ہدایت نہیں مل رہی، نہیں آپ کوشش بھی تو کریں نا، اسباب کو بھی اختیار کریں. تو سب ایکسکیوزز کو جو ہے پیچھے کرنا ہوگا. ابھی میں بہت ینگ ہوں، اچھا میں حج کروں گی، اچھا جب میں روزے رکھ لوں گی، اچھا میری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہم اس قسم کے ریزنز بھی دیتے رہتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ پہ کوئی لیبل لگ جائے گا. اپنے اپنے ایکسکیوزز کو دیکھیں اور ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایف اے کیوز ہوتے ہیں اور کنفیوژن تب آتی ہے جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے. جیسے کہ کویشچن ہے کہ جی کیا عورت اپنا حجاب اتار سکتی ہے جب شادی کے لیے، یعنی آپ کی فیملی نے سب کچھ دیکھ لیا اور اب لڑکے کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے، تو اس ٹائم پہ جب سب کچھ فائنل ہو چکا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے عام لباس میں، جس میں آپ کے تھوڑے سے بال بھی نظر آ رہے ہیں، ہلکا سا دوپٹہ لیا ہوا ہے آپ نے، آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں اپنے کسی محرم کے سامنے. کون سا حجاب سٹائل الاؤڈ ہے؟ تو وہ آپ نے بیسک کانسیپٹ کو پکڑنا ہے کہ اوور آل کیا کیا کور ہونا چاہیے، کیسے کور ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی بھی مٹیریل یا کوئی بھی ایسی جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ جی کہیں یونیفارم ہے آپ کی، آپ ایسی جگہ کہیں کام کر رہے ہیں تو اس یونیفارم کا حصہ کیسے اس کو بنایا جائے. جیسے نرس ہے، اس کی یونیفارم ہے، اب اس کو میل پیشنٹ سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں بیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے پروفیشن میں ہیں تو آپ فیمیلز کی طرف جائیں. اب اس میں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ٹریننگ پیریڈ میں کیا کریں. تو ٹریننگ پیریڈ میں بھی کئی دفعہ گروپس ایسے بنتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں تو الحمدللہ ہمیں آسانی ہے کہ میل فیمیل اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے گروپ میں میل بھی تھے، تو جہاں میل ایگزامینیشن تھا ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگ ایگزامن کریں اور ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ بینگ اے پروفیشنل کہیں پہ ایمرجنسی میں آپ کو کسی میل کو بھی ٹریٹ کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن پریفرنس آپ کی ہونی چاہیے کہ ہم ایسی فیلڈز میں جائیں جہاں پر ہم زیادہ فیمیلز کے ساتھ ڈیل کریں. کیا میں ساڑی پہن سکتی ہوں؟ بالکل آپ پہن سکتے ہیں، جہاں پہ ظاہر ہے وہی بات ہے کہ کوئی باڈی پارٹ آپ کا نہ اور نظر آنے والا، اور پلس یہ کہ اگر آپ باہر کہیں نکلے ہیں تو پھر کوئی آپ نے جلباب یا کوئی چادر ہو اس سے بھی کور کیا ہو. جب وائوا دینے جانا ہو اور روم میں میل ہی پیشنٹ ہو تو ہاں ظاہر ہے پھر میل ہی پیشنٹ ہو، کیریئر پہ کمپرومائز کریں یا پردے پہ. روم میں صرف میل ہو تو کیا کریں؟ نہیں آپ پہلے سے بتا دیں. میں پریفر کروں گی اپنے کسی ٹیچر کو کہ یہاں پہ کوئی اور بھی کھڑا ہو. کئی دفعہ وائوے میں اور افراد بھی ہوتے ہیں، آپ اپنی بات جو ہے بتا سکتے ہیں پہلے سے، اتنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ میں جب انٹرویوز میں جاتی ہوں تو مجھے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں بیکاز آف مائی حجاب، تو پھر میں کیا کروں؟ کیا میں انٹرویو کے لیے اپنا حجاب اتار دوں؟ دیکھیں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں نا تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. آپ اپنی آؤٹ لک پہ نہ جائیں، آپ اپنے اس کانفیڈنس پہ جائیں جو آپ کی سی وی، آپ کے کیریکٹر، آپ کی جاب ڈسکرپشن کو اسٹرانگ کرتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف حجاب کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا. اگر تو واقعی حجاب کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ بھی کہ وہ جگہ اس قابل نہیں تھی کہ آپ وہاں جاتے. لیکن اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں نا تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہ جگہ دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے لیے کام کریں اور صرف حجاب کی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کیا جائے. میں بہت سے حجابیز کو جانتی ہوں جو پیتھیٹک کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں، کام صحیح نہیں کرتے، اور جب کوئی ان کو کہے کہ جی آپ کو نوکری سے کیوں نکالا گیا، کہتے ہیں میرے حجاب کی وجہ سے. سپورٹس کے پیشن جی، کل ہی میں کہیں گئی بھی تھی تو وہاں جی چینل پہ وہ فیمیل کرکٹ ٹیم کا وہ میچ دیکھا جا رہا تھا. سپورٹس کون سی میں اختیار کروں؟ دیکھیں سپورٹس سے بھی ہمیں نہیں روکا گیا، لیکن ایسی سپورٹس جس میں ہمارا سطر ایکسپوز ہو جائے یا مردوں کے سامنے ہم آ جائیں، یا وہاں پہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی ایسی باؤنڈری ٹوٹتی ہو وہ الاؤڈ نہیں ہے. لیکن باقی سپورٹس الاؤڈ ہیں کہ فیمیلز کھیلیں. اگر میری فیملی یا میری جاب مجھے سپورٹ نہ کرے تو کیا بات ہے کہ آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس لانا ہوگا کہ اس کام کو مجھے کرنا ہی کرنا ہے.
اس پہ ہم کبھی رول پلے اگر کر سکے کہ سوشل پریشر جو آتا ہے، لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. یہ بھی بہت سوال ہوتا ہے کہ اگر میں نے حجاب نہیں پہنا تو کیا، لوگ کہتے ہیں جی تم تو دوپٹہ نہیں لیتی تو تمہارا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا تمہاری نماز نہیں ہوگی، تمہارا روزہ نہیں ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں، ہم میڈیسن میں پڑھا کرتے تھے کہ جی جو حجاب والی مسلم عورتیں ہیں ان کو وائٹامن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے سن لائٹ ایکسپوجر تھوڑا لیتے ہیں تو کوئی آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. میں حجاب کی وجہ سے امتحان میں فیل ہوگی، نہیں، آپ عقل کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوئی ہیں. ہاں، میرا فیانسی، میرا شوہر نہیں مجھے حجاب لینے دیتا، تو اس کو آیتیں نہیں کھول کھول کے دکھائیں، بلکہ اس کو یہ بتائیں. جیسے مجھے جب بھی کسی نے کہا تو میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو ایسی بات کہیں کہ مائی باڈی از اونلی فار یو. مطلب میں آپ کے لیے ڈریس اپ ہوں گی، میں آپ کو خوش کروں گی، میں کیوں دوسرے مردوں کو خوش کروں. اور دے شوڈ نیور انجوائے مائی لکس، دے شوڈ نیور گیٹ پلیئر آؤٹ آف می. یعنی آپ اس طرح سے کہہ کے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ کنونس کرتے ہیں. فیملی جب سپورٹ نہیں کرتی تو کیا کریں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں. پاسپورٹ پہ پکچر کے لیے وہ تو آپ کو کھنچوانی ہوگی، وہ تو ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے نا، جیسے آپ کو کوئی اپنا ID کارڈ بنانا ہے، کوئی لیگل ڈاکیومنٹ ہے. میری فرینڈ جو ہے وہ حجاب نہیں لیتی، تو میری امی مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم اس سے دوستی نہ کرو. تو کیا کرو، اگر وہ آپ کو انفلوئنس کرتی ہے کسی طرح تو ظاہر آپ کو محتاط رویے کے ساتھ اس سے دوستی رکھنی ہے. لیکن کوئی انسان برا نہیں ہوتا کہ ہم جو حجاب نہیں پہن رہا اس کو برا سمجھیں. کئی دفعہ ان کے بہت سے اعمال ہم سے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. اگر میں نان محرم کے ساتھ کمپلیٹ حجاب میں بیٹھی ہوں، از اٹ اوکے. مطلب تنہائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. میل کزنز ہیں جو وہ ہاتھ ملاتے تھے پہلے میرے سے، اب میں کیا کروں، بس ہاتھ پیچھے کر لیں ان سے اور ان کو کہیں نہیں اب تم بڑے ہو گئے اور میں تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گی. اگین ان کو وہ قرآن کھول کھول کے نہ دکھائیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یاد یہ رکھیں کہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے نا تو اسی پورے حجاب میں جانا ہے، تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس حجاب کو پہننا شروع کرتے ہیں. یہی ڈریس ہوگا جس میں ہم جائیں گے. دیکھیں، کوئی نہ کوئی آپ میں سے فرسٹ ون ہوگا ان دا فیملی، کوئی فرسٹ ون ہوگا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، کسی نے کوئی اسمارٹ آنسر بھی کسی کو دیا ہوگا، کسی نے کوئی بیڈ کمپنی کوئٹ کی ہوگی. ہم سب کے پاس جو کر رہے ہیں اور کوشش میں ہیں کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری ہوتی ہے، اس کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم مشکلات کو شیئر کریں. میرے ذہن میں ہمیشہ یہ حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کے اوپر پریکٹس کرنا ایسے ہوگا جیسے کوئی ایک کوئلہ جو ہے نا، گرم کوئلہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. وہ آپ کے ایک پیشنس کا امتحان ہے. تو ہم ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں جب ہمارا اسی طرح کا امتحان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.